یہی وجہ تھی کہ اس نے فلائٹ بک کروائی اور ولیم سے کہا کہ وہ اپنے کنسلٹیشن روم میں اپنے کاغذات اور وہ میڈیکل رپورٹس چھپانے میں مدد کرے۔ جیسے ہی وہ ہسپتال میں اس لیزا سے ملاقات کے بعد گھر پہنچی تھی، بدقسمتی سے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے کبھی بھی توقع نہیں تھی کہ احان آدھی رات کو اس تیزی سے کام کرے گا۔ کیا وہ بالکل نہیں سوتا تھا کہ ہسپتال میں صرف اس لیے اتنی افراتفری ہے کہ میں نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا؟ یہ ساری سوچیں اس کے دماغ میں گھر کیے ہوئے تھی۔ گاڑی ہائی وے پر دھیمی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ 30 منٹ کے اندر ایئرپورٹ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ فہان، یہی رہو اور مہوین کی دیکھ بھال کرو، میں بورڈنگ پاسز لینے جا رہی ہوں۔ فہان کو اپنی ماں کی جلد بازی محسوس ہوئی تھی تو اس میں اطمینان سے جواب دیا، ٹھیک ہے ماما۔ مروہ نے اپنے پاسپورٹ پکڑے اور سیلف سروس چیک ان کیوسک کی طرف اپنا راستہ بنایا۔ جب مشین ان کی فلائٹ ٹکٹوں اور پاسپورٹ نمبروں کی شناخت نہ کر سکی تو وہ پریشان ہو گئی۔ مشین میں کیا خرابی ہے؟ وہ جلدی میں تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ مشین کام نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے سب کچھ اسے اس راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے وہ سالوں پہلے چھوڑ چکی ہے۔ کوئی چہرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عملے سے بورڈنگ پاس حاصل کرنے کے لیے صرف کاؤنٹر تک جا سکتی تھی۔ ہیلو، میں یہاں ایکس فلائٹ کی بورڈنگ پاسز کی بازیافت کرانے آئی ہوں۔ مجھے افسوس ہے محترمہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ کو ملک چھوڑنے سے روک دیا جائے گا۔ عملے نے اس کا پاسپورٹ اور فلائٹ ٹکٹ چیک کرنے کے بعد اسے بتایا۔ ملک چھوڑنے سے روک دیا؟ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بالکل چونک گئی۔ معاف کیجیے گا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے ملک چھوڑنے پر کیوں پابندی ہے؟ مجھے افسوس ہے، مجھے کوئی علم نہیں۔ ہمیں کلیئر ہسپتال کی ڈاکٹر میہل تیوانا کو ملک چھوڑنے سے روکنے کا نوٹس ملا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو وضاحت کے لیے ایئر لائن یا اتھارٹی کو کال کریں۔ چند سیکنڈ کے لیے مروہ اپنی جگہ پر سن کھڑی رہی۔ عملے کی باتیں سن کر وہ اندرونی طور پر اس شخص پر لعنت بھیجنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لعنت ہو، یہ جاننے کے لیے کسی ذہین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں اس باسٹرڈ کی وجہ سے ایئرپورٹ میں پھنس گئی ہوں۔ کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مورانٹا کی ایئر لائن کو ہدایت دے کہ وہ مجھے ملک چھوڑنے سے روکیں؟ اسے یہاں تک کیسے پتہ چلا کہ ہم جٹروائنا کے لیے پرواز کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس قدر طاقتور ہو گیا ہے؟ وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھی کہ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ 5 سال بعد بھی وہ اس کے لیے تکلیف اور پریشانی لے کر ہی آیا تھا۔ کچھ لوگوں سے ہماری تکلیفیں جڑ جاتی ہیں، فقط ان کے بارے میں سوچ لینا ہی ہمیں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ بھی اس کی زندگی میں ایسا ہی شخص تھا جس سے اس کا تکلیف دہ ماضی جڑا تھا، جسے وہ 5 سال بعد بھی بھول نہیں پائی تھی۔ فہان، جو مہوین اور سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ماں پڑ گئی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے مہوین کی کلائی پکڑی اور دونوں کی طرف بڑھے۔ ماما، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ مہر غصے سے ابھر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں فہان کی آواز پڑی۔ اس نے اپنا سر جھکا کر اپنے پاس کھڑے اپنے معصوم بچوں کو دیکھا۔ او نہیں، میں فہان اور مہوین کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس ظالم انسان نے مجھے پکڑ بھی لیا تو میں اسے کبھی اپنے بچوں کا نہیں بتاؤں گی۔ وہ انہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ اپنے ہوش میں واپس آ گئی۔ فہان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، فہان، میری بات سنو۔ میں تم لوگوں کو جٹروائنا نہیں لے کے جا سکتی کیونکہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے مسز فشر کو فون کرنا ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ فہان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگرچہ وہ اپنی ماں کے اچانک فیصلے سے حیران تھا، لیکن اس نے مروہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھ کر کہا، میں مہوین کی دیکھ بھال کروں گا اور محترمہ فشر کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گا۔ فہان، تم بہت اچھے بچے ہو۔ اب میں تم لوگوں کو وہاں کے کیفے میں لے کر جا رہی ہوں جہاں تم محترمہ فشر کا انتظار کرو گے۔ مروہ نے بھاری دل کے ساتھ اسے اپنے گلے سے لگایا۔
مہوین بھی گلے لگانا چاہتی تھی۔ مما مجھے بھی گلے لگائیں، مہوین نے منہ بسورتے کہا۔ اوہ میں تو ہماری چھوٹی گڑیا کو بھول ہی گئی تھی، آؤ مجھے اپنے آپ کو گلے لگانے دو۔ ورما نے ایک کہکا لگایا جب اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ اپنے جان سے پیارے بچوں کو گلے لگاتے مروہ کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد وہ انہیں قریبی کیفے میں لے گئی۔ 10 منٹ بعد اسے ہسپتال سے کال آئی۔ ڈاکٹر میہل کیا آپ آ رہی ہیں؟ مسٹر جیکسن آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں راستے میں ہوں، اس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ہاسپٹل کی طرف چل دی، جہاں اس کا دردناک ماضی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ ہان کے سامنا کرنے سے نہیں ڈرتی تھی، کیونکہ وہ اس آدمی کی کسی چیز کی قرض دار نہیں تھی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اس نے خود کو اس سے چھپایا کیونکہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ فکر مند تھی کہ اگر اسے فہان اور مہوین کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ انہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ مورانٹا میں آباد ہونے کے لیے پوری دنیا کا سفر کر چکی تھی۔ یہ اس کی توقع سے باہر تھا کہ وہ 5 سال بعد دکھائی دے گا، وہ بھی اس حال میں، چونکہ معاملہ پہلے ہی سر پر آ چکا تھا۔ اس لیے وہ بھی اب اس سے مل سکتی ہے اور ایک بار اس سے نمٹ سکتی ہے۔ ہسپتال جاتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے جذبات سے پاک تھا۔ اس دوران ہان ڈاکٹر کے شناختی کارڈ کو اپنی انگلیوں میں گھما رہا تھا جو وہ ہنری کے دفتر میں انتظار کر رہا تھا۔ میہل تیوانا، یہ نام واقعی مروہ سے بہتر لگتا ہے۔ بہت خوب۔ وہ عورت اس کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا کھیل کھیل گئی تھی اور اسے اندازہ تک نہیں ہوا۔ جس کی موت نے اس کا سکون چھین لیا تھا، وہ خود کتنے سکون سے رہ رہی تھی۔ اس نے خون آلود آنکھوں سے شناختی کارڈ کے ساتھ لگی مروہ کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ ہنری نے لرزتی ہوئی آواز میں ہان کے اسسٹنٹ سے پوچھا، مسٹر تیمار، کیا مسٹر ہان ٹھیک ہیں؟ ہان کے چہرے پر خوفناک تاثرات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس آدمی کے قریب بیٹھا ڈائریکٹر غصے سے خوفزدہ تھا۔ تیمار نہیں جانتا تھا کہ جواب کیسے دیا جائے، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہان ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس عورت اور بچوں کی موت کے بارے میں سننے کے بعد ہان نے ذاتی طور پر قبرستان میں بہترین جگہ کے 3 تدفین کے پلاٹوں کا انتخاب کیا تھا اور انہیں بطور شوہر اور باپ کی حیثیت سے دفن کیا۔ یہی نہیں، اس کے بعد ہان نے کبھی بھی لیزا سے شادی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تیمار کو یقین نہیں تھا کہ مروہ زندہ ہو گئی۔ شاید مسٹر ہان واقعی اب میڈم کو سچ میں مار ڈالیں گے۔ یہ سوچ کر وہ کام گیا۔ ان سب نے تقریباً 40 منٹ تک دفتر میں بے چینی سے انتظار کیا۔ آخرکار ان کا انتظار ختم ہوا اور دروازہ کلک کی آواز سے کھلا۔ مسٹر جیکسن، یہ میں ہوں، میہل۔ اس کا یہ کہنا وہاں بیٹھے سب لوگوں کو حال میں واپس لے آیا۔ ہنری کبھی اتنا چست نہیں تھا۔ جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے بھاگا، بوڑھے ڈاکٹر جیکسن کی تیزی نے تیمار کو بے آواز کر دیا۔ بلیک راکنگ کرسی پر بیٹھے میہل کے شاگردوں نے اس کی آواز سنتے ہی اسے گھور کر دیکھا۔ وہ شناختی کارڈ پر اتنی مضبوطی سے کلینچ کر رہا تھا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میہل تیوانا، آپ آخر میں یہاں ہیں؟ کھلے دروازے کے سامنے کھڑی مروہ نے اپنی نظریں دفتر پر ڈالیں اور فوراً ہی کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھے آدمی کو دیکھا۔ وہ 5 سال پہلے جیسا ہی نظر آتا تھا، اتنا ہی دلکش، اتنا ہی وجیح۔ اس کے سیاہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، پھر بھی ان میں تکبر عیاں تھا۔ 5 سال گزر جانے کے باوجود وہ شخص ابھی تک دلکش تھا اور بالکل نہیں بدلا تھا۔ 5 سال بعد دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ایک کی آنکھیں غصے کی شدت سے خون چھلکا رہی تھیں تو دوسری طرف مروہ کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے پاک تھیں۔ مسٹر جیکسن، میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مروہ کا لہجہ سرد تھا۔ اس کی پرسکون لا تعلق نگاہیں اس کے سامنے والے آدمی پر یوں چھا گئی تھیں جیسے اس نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ آہان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے قاتلانہ جذبات اس وقت تھوڑے نارمل ہوئے جب ڈاکٹر سفید کوٹ میں ملبوس اور ماسک پہنے اپنے ویژن کے میدان میں داخل ہوا۔ میہل،
مسٹر احان فتین وہ مریض ہیں جو کل رات آپ کو ڈھونڈنے آئے تھے، اب جبکہ آپ یہاں ہیں، کیا آپ نے ایک نظر ڈال کر ان کی تشخیص کر سکتی ہیں؟ جیسا کہ مسٹر جیکسن میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا چکی ہوں کہ کل انہیں ایک مریض کے طور پر قبول کرنا میری غلطی تھی۔ میرے پاس ان کی مدد کرنے کا ذریعہ یا طبی علم نہیں ہے۔ براہ کرم کسی دوسرے ڈاکٹر سے انہیں دیکھنے کے لیے کہیں۔ اگر اور کچھ نہیں تو میں جانا چاہتی ہوں۔ مروہ نے مڑ کر وہاں سے جانا چاہا۔ میڈیکل ڈائریکٹر اور تیمار دونوں بے آواز ہو گئے، جیسے وہ حالات کو سنبھالنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہے تھے کہ ایک سایہ ان کے پیچھے سے پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتے کہ کیا ہو رہا ہے، احان نے مروہ کو پیچھے دھکا دے کر دروازے سے لگا دیا۔ کیا بات ہے؟ آنسوؤں نے اس کی بینائی کو دھندلا کر دیا۔ ہنری اور تیمار کے جبڑے کس گئے۔ مروہ، کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ احان کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اس نے اپنی خونخوار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کوئی جنگلی شکاری اپنے شکار کا شکار کر رہا ہو۔ سیکنڈوں میں اس نے مروہ کے چہرے کا ماسک پھاڑ دیا اور اپنا بڑا ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اسے زمین سے اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ وہ نہیں رہا جو وہ 5 سال پہلے سے جانتا تھا۔ پھر وہ اب بھی معصوم اور پیاری تھی، اگرچہ اس کی جسمانی خصوصیات میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر ان خصوصیات کا ایک نشان بھی نہیں پا سکتا تھا۔ اب بھی جیسا کہ احان اس کا گلا دبا رہا تھا، وہ اس کی پانی بھری آنکھوں میں کوئی خوف یا گھبراہٹ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے صرف نفرت اور بے حسی دیکھی۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ میرا گلا گھونٹ دو۔ میں پہلے ہی ایک بار مر چکی ہوں، میں دوسری بار مرنے سے نہیں ڈرتی۔ میں اب تمہیں بتا رہی ہوں احان، یا تو تم مجھے آج اپنے ہاتھوں سے خود مار دو، یا پھر ایک دن میں تمہیں خود مار ڈالوں گی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ احان کے بازوں کی رگیں ابھرنے لگیں جب اس نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ مسٹر احان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی بیوی ہے، انہیں جانے دیں۔ خوش قسمتی سے تیمار نے وقت پر اپنا حوصلہ بحال کر لیا تھا اور اپنے باس کے بازو کو کھینچنے کے لیے آگے بڑھا اور مروہ کو زبردستی احان کی سخت گرفت سے چھڑایا۔ ٹھپ! وہ تیز تیز سانس لیتے بن پانی کی مچھلی کی طرح زمین پر گری تھی۔ سب کو پرسکون ہونے میں چند منٹ لگے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دفتر کا ماحول پہلے کی نسبت کم سرد ہو گیا تھا، ممکنہ طور پر اچانک ہونے والے خوفناک واقعے کی وجہ سے۔ مروہ، میں تمہیں ایمانداری سے بتانے کا موقع دے رہا ہوں۔ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ دونوں بچوں کو کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں؟ تم اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک میرے ایک ایک سوال کا جواب نہ دے دو۔ کمرے کا ماحول سرد تھا، لیکن احان کے وجود سے غصے کی وجہ سے ابھی بھی گرمی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا سامنا مروہ سے ہوا، اس کا ذہن ان تمام برسوں پہلے کے واقعات کے فلیش بیک سے بھر گیا، اور جو کچھ ہوا اس کے لیے اس نے خود کو کس طرح قصوروار ٹھہرایا اور خود سے نفرت کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا عہد کیا تھا کہ زندہ بچ جانے والا واحد بچہ صحت مند زندگی گزارے گا اور وہ دوبارہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ احان فتین نے پہلے کبھی اتنا ذلیل محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل مروہ کو وہیں پر مارنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اسے جو رد عمل دیا وہ کافی تلخ تھا، جس کی خاطر اس نے اپنا آپ بے مول کر لیا تھا۔ وہ مزے میں تھی، یہ سوچ ہی اسے تکلیف دینے کو کافی تھی۔ میں زندہ کیوں ہوں؟ کیا تم پریشان ہو کہ میں نہیں مری؟ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری قرضدار ہوں۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ تمہیں بچہ نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے تمہیں ایک بچہ دے دیا، تو کیا اس جرم کی وجہ سے میں زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہی؟ اس کے ظالمانہ الفاظ نے احان کو جو بہت کچھ کہنے والا تھا بے آواز کر دیا۔ مروہ نے طنزیہ انداز میں بات جاری رکھی۔ اس کے علاوہ کیا تمہیں ایک پرفیکٹ محبت کی کہانی کی خواہش نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں نے مرنے کا ڈرامہ رچایا تھا
کیا وہ تم نہیں تھے جس نے کہا تھا کہ وہ لیزا سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں حاملہ تھی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تاکہ تم جیسا چاہو کرو۔ یہ سب بالکل ٹھیک ہوا نہیں؟ آہان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اچانک سوچنے لگا کہ کیا وہ کسی اجنبی سے بات کر رہا ہے؟ وہ کب سے اتنی گھٹیا ہو گئی؟ اس کے منہ سے نکلا ہر جملہ زہر سے ٹپکا رہا تھا۔ یہ وہ مروہ نہیں تھی جسے وہ کبھی جانتا تھا۔ اگر اسے صحیح طریقے سے یاد تھا تو جب وہ پہلی بار ملے تھے تو وہ اسے نظر ملانے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ وہ 5 سالوں میں بہت بدل گئی تھی، لیکن وہ یہ چیز فراموش کر گیا تھا کہ وہ اسے بدلنے والا وہ خود ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ میری نظروں سامنے سے۔ آہان اچانک گرج پڑا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کی گارڈز کا ایک گروپ کہیں سے بھی نمودار ہوا اور مروہ کے بازو پکڑ لیے۔ چونک کر اس نے سامنے دیکھا اور کہا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، میں مورانٹا کی قانونی شہری ہوں، مجھے میری مرضی کے خلاف کہیں بھی لے جانے، اغوا کرنا ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی؟ اس نے طنز کیا۔ یہاں کے قانون آہان فتین سیال بناتا ہے۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ تم شدت سے مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن اب مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ کہ تم اپنے ہاتھوں سے خون دھونے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو، مجھے ابھی کے ابھی یہاں سے جانے دو۔ اس کی چیخیں ابھی بھی تیسری منزل کے دفتر سے سنی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ جب اسے پہلی منزل تک گھسیٹ کر لایا گیا تھا، تیمار نے دیکھا کہ اس کے باس کی پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی ہیں۔ کاش میں کہیں بھی ہوتا، لیکن یہاں نہیں۔ وہ اس سچ سے جتنا دور تھا اتنا ہی اچھا تھا۔ یہ سچ واقعی بھیانک تھا۔ آہان کی بیوی اسے اتنے سال سے بے وقوف بنا رہی تھی، اور وہ بن رہا تھا۔ اس کا حساب تو اب بنتا تھا نا۔ اگر وہ یہ کھیل نہ کھیلتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ بس سوچ ہی سکا۔ افراتفری کا شکار ہسپتال آخر کار ان کے جانے کے بعد پرسکون ہو گیا۔ شہر کے ایک اعلیٰ اپارٹمنٹ میں ولما نے ابھی فہان اور اس کی بہن کو بٹھایا تھا۔ مروہ کی ہدایات کے مطابق وہ انہیں گھر بیچنے کے بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں واپس لے آئی تھی۔ فہان، مہوین، میں 1 منٹ کے لیے دکان کھولنے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ میرا انتظار کرتے ہوئے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں واپس آؤں گی تو میں تم دونوں کے کھانے کے لیے کچھ لذیذ لاؤں گی۔ ہاں محترمہ فشر۔ فہان ہمیشہ بھوکا رہنے والا بچہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر راضی ہو گیا۔ مہوین نے بھی سر ہلایا، لیکن جان بوجھ کر انتظار کیا جب تک مسز ولیم گھر سے باہر نہیں چلی گئیں۔ مہوین نے کشن کو گلے لگاتے ہوئے اپنے بھائی کے پیچھے لپٹ گئی۔ فہان، تم کیا کر رہے ہو؟ فون اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ میں مما کو فون کر رہا ہوں، وہ ہسپتال میں ہیں یا نہیں؟ مما ہسپتال میں کیوں نہیں ہوں گی؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کام پر واپس جا رہی ہیں؟ چھوٹی بچی نے فہان کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بور ہو گئی اور کارٹون دیکھنے چلی گئی۔ کئی بیلز کے بعد آخرکار ہسپتال سے کسی نے کال کا جواب دیا۔ ہیلو، میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ڈاکٹر میہل آج وہاں ہیں؟ ڈاکٹر میہل؟ مجھے افسوس ہے وہ آج یہاں نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کے مریض میں سے ایک ہیں تو آپ ان کے ساتھ اپنی ملاقات کا وقت دوبارہ طے کر سکتے ہیں۔ نرس نے اپنے شکوک کی تصدیق کرتے ہوئے نرمی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مما ہسپتال نہیں گئی تو وہ اور کہاں ہوں گی؟ فہان نے نرس کی باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے مزید پوچھنا بیکار ہے۔ چنانچہ اس نے کال کاٹ دی اور ولیم کے اسٹڈی میں چھپ کر اس اسٹول سے نیچے اترا جس سے وہ فون تک پہنچا تھا۔ چند منٹوں میں اسٹڈی روم میں کمپیوٹر اسکرین کلیئر ہسپتال کے لائیو سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج کے مختلف زاویوں سے روشن ہو گئی۔ اس نے فوٹیج کے ذریعے اسکرین اسکین کیا اور بہت جلد اپنی ماما کا ڈھونڈ لیا۔ وہ مرکزی حالوں سے گزر چکی تھی، لفٹوں کا استعمال کرتی ہوئی، اور پھر ڈائریکٹر کے دفتر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ لیکن جب اس کی ماما مسٹر جیکسن کے دفتر سے باہر نکلی تو کچھ لوگ سیاہ لباس میں انہیں کیوں گھسیٹ رہے تھے؟ فہان نے آئیبرو جھکائے۔ ہلٹن ہوٹل میں مروہ نے ہسپتال سے آنے کے بعد سے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں چھوڑی تھی، تاہم اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کس طرح جدوجہد کی۔
وہ سیاہ پوش مردوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں تھی۔ آخر میں وہ اسے پینٹ ہاؤس سویٹ میں لے آئے اور اندر لے گئے۔ مجھے چھوڑ دو، میں کبھی بھی تمہاری تشخیص نہیں کروں گی۔ یہ سب سے پہلی بات تھی جو اس کے منہ سے نکلی تھی جب اسے بالآخر آزاد کیا گیا تھا۔ سویٹ کے پرتعیش اندرونی حصے کی تعریف کرنے کی بجائے اس نے اپنی کلائیوں کو اداسی سے رگڑا۔ آہان نے اسے کچھ نہیں کہا۔ بڑے کمرے کی مخالف سمت سے ایک چھوٹی سی شخصیت باہر نکلی۔ تم ادھر ہو؟ انہوں نے آج پری اسکول میں میرا ایڈمیشن نہیں کیا کیونکہ آپ 38 منٹ لیٹ تھے۔ یہ ایک بچہ تھا جو آہان سے بہت مماثلت رکھتا تھا۔ اس کے نوعمر چہرے پر غضبناک تاثرات تھے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کی بات کرنے کا انداز بالکل اس بدتمیز جیسا لگتا تھا جس نے اسے بے اغوا کیا تھا۔ اس نے مروہ سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی۔ آہان نے اسے نظر انداز کیا اور صبر سے اپنے بیٹے سے کہا، میں صبح تھوڑا مصروف تھا اس لیے تھوڑی تاخیر ہوئی۔ اگلی بار سے ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس بچے نے گھور کر کہا، جب آپ اپنا آفس کا کام کرتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ایک کی نظر میں غصہ تھا اور ایک کی آنکھیں سرد تھی۔ نشان کی نظریں مروہ پر پڑیں۔ یہ کون ہے؟ اچانک اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن میں ترتیب ہونے لگی، ایسے جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ اس کا بیٹا تھا جس کی یاد میں وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی۔ ہاں، وہ اس کا بیٹا تھا۔ میرے بیٹے، یہ میرا دوسرا بیٹا ہے۔ مروہ تقریباً شوق میں تھی جب اس نے اپنے بیٹے کو سچ بتانے کے لیے اس کے قریب جانا چاہا، لیکن اس لمحے وہ بدتمیز انسان اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بولا، وہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ آج پری اسکول نہیں جانا چاہتے تو بے تیمار آپ کو کھیلنے اور ناشتہ لینے کے لیے نیچے لے جا سکتا ہے۔ کھانے کے ذکر پر نشان نے فوراً سر ہلایا۔ مروہ سے بے بسی سے دیکھ سکتی تھی جب تیمار بچے کو لے گیا تھا۔ تم نے اسے کیوں کہا کہ میں کوئی نہیں ہوں؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ اوہ، واقعی؟ جہاں تک میرا خیال ہے اس کی ماں مر چکی ہے۔ قبرستان میں اس کی اپنی قبر اور اس پر لگا پتھر اور ہر چیز ہے۔ آہان اپنے لیے بلیک کافی کا ایک کپ لیتا کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھا اور مروہ کی موجودگی کو نظر انداز کر گیا۔ اگرچہ غضبناک تھا لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے جانتی تھی کہ اس نے جو کہا وہ سچ ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس بیٹے کے نقطہ نظر سے وہ مر چکی ہے۔ اگر میں اس سے مجھے ماما کہنے کو کہوں تو میں اسے چیزوں کی وضاحت کیسے دوں گی؟ کیا میں اسے بتا سکوں گی کہ اسے چھوڑنے کے بعد میں زندہ تھی؟ مروہ نے اپنے نچلے ہونٹ کو چباتے سوچا۔ آہان نے اسے دیکھا اور اس پر طنز کیا۔ اب کیا تم سمجھ گئی؟ کیا تم اب بھی چاہتی ہو کہ میں اسے بتاؤں کہ تم اس کی ماں ہو؟ اس نے اپنی مٹھیوں کو اس قدر مضبوطی سے جکڑ لیا کہ اس کی انگلیاں سفید ہو گئیں۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیٹے کو معلوم ہو کہ میں اس کی ماں ہوں تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہ تم اب بھی چاہتے ہو کہ میں تمہارا علاج کروں؟ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہارا علاج نہیں کروں گی، بے شک تم مرنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ آہان نے کندھے اچکاتے ہوئے بے فکری سے کہا، تم کچھ زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اپنی جان تمہارے ہاتھوں میں دوں۔ مروہ غصے سے خاموش ہو گئی۔ پھر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں ابھی تک اس کا اندازہ نہیں ہوا؟ مروہ، کیا تم جانتی ہو کہ جب تم مر گئی تھی تو کیا تکلیف ہوئی؟ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری دیکھ بھال کرنے والے ہر شخص کو کس تکلیف سے گزرنا پڑا؟ آہان کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو گیا تھا جو اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے تنگ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اسے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خواہش کی۔ میں اکرام سیال اور آنٹی مہرما کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اکرام سیال سالوں پہلے سے اس کے ساتھ بے انتہا مہربان رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا اپنا بیٹا اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس نے اس شادی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے تب بھی اپنے بیٹے پر مروہ کو اہمیت دی تھی۔ پھر آنٹی مہرما اور اس کا خاندان موجود تھا۔ جب گیلانی دیوالیہ ہو گئے تھے اور مروہ کی والدہ اپنے والد کی جیل میں ہونے کے صدمے سے چل بسیں تو اس کی خالہ نے گیلانی خاندان کے باقی رہنے والوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ خالہ مہرما واقعی اس کے لیے فکر مند تھی۔ اس کے باوجود مروہ نے کسی کا احساس نہیں کیا تھا۔ یہ سارا جھوٹا ڈرامہ کرتے ہوئے اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں، جیسے آنکھیں بند کرنے سے سب بدل جائے گا۔
یہ سب باپ کی وجہ سے ہوا، میری وجہ سے؟ الزام دوسروں پر الزام ڈالنے والا طریقہ اچھا ہے، سارے معاملات ویسے ہی ختم ہو گئے ہیں کیونکہ تم نے شادی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر میں اس وقت نشے میں نہ ہوتا تو تمہارے نزدیک کبھی نہ آتا، لیکن کسی نے تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ یہ آدمی شیطان ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ 5 سال تک اس کی موت پر سوگوار رہنے کے بعد وہ کم از کم کچھ رحم تو کرے گا، لیکن اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے پرانے زخموں کو ہرا کر گیا تھا۔ وہ 5 سال بعد بھی اتنا ہی ظالم تھا۔ بھلا فطرت بھی بدلی ہے کبھی؟ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے، میں خود ہی بے وقوف تھی۔ کہ اب تم مطمئن ہو؟ میں نے اپنی پوری زندگی پچھتاوے میں گزار دی کہ سب میری وجہ سے ہوا، کہ اتنا کافی نہیں؟ بس کرو، وہ چیخی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ میں جو چیز آئی اسے ہان کو مار پھینکی۔ اس کی خون آلود آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے رد عمل نے ہان کو چونکا دیا۔ اسے شاید کبھی توقع نہیں تھی کہ مروہ اس طرح اپنا کنٹرول کھو دے گی۔ آہان اپنے بچاؤ کرتے وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر تم سچ میں بھی پاگل ہو جاؤ تب بھی میں تمہیں گھر لے جاؤں گا اور سب کو تمہارا اصلی چہرہ دکھاؤں گا۔ آہان نے خون چھلکاتی آنکھیں اس کے چہرے پر گھاڑتے ہوئے کہا، اور یہ دیکھ کر مروہ نے فوراً دروازے کی طرف بھاگنا چاہا جب سیاہ پوش مرد کہیں سے نمودار ہوئے اور خاموشی سے ایک ہینڈ گن نکالا۔ آہان، تم ایک شیطان ہو، ذلیل آدمی، مجھے جانے دو۔ 1 گھنٹے بعد فہان ہوٹل پہنچا۔ اگرچہ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے ہوشیار تھا لیکن ابھی وہ بچہ تھا، اس لیے اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ شکر ہے اس نے جلدی سے ہوٹل کی پارکنگ میں کار دیکھی جو وہی تھی جسے سیاہ پوش مردوں نے اس وقت چلایا تھا جب وہ اس کی ماما کو ہسپتال سے لے گئے تھے۔ وہ تیز قدموں سے ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہیلو خوبصورت خاتون، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باہر یہ گاڑی کس کی ہے؟ ریسیپشنسٹ ایک نوجوان عورت تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا کر دیکھا کہ ایک پیارا 5 سالہ لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور کاؤنٹر پر جھانک رہا ہے، جس کے سر پر سیاہ بال اور بڑی متجسس آنکھوں کے ساتھ وہ ایک خوبصورت نوجوان فلم کا مرکزی کردار لگ رہا تھا، ڈزنی کا اینیمیشن جیسا۔ کیا یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو ہمارے ہوٹل کے پینٹ ہاؤس سویٹ میں رہتا ہے؟ نشان، آپ کہاں گئے تھے؟ ٹھیک ہے، میں صرف 1 منٹ کے لیے باہر آیا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے خاندان کی نہیں ہے؟ آپ کے والد کی گاڑی جیسے چلاتے ہیں۔ جب وہ ابھی گھر آئے تھے، اس نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے موٹے گال گول ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ خوبصورت خاتون، اب میں چلتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا اکیلے رہنا بہت خطرناک ہے۔ چلو میں تمہیں ریسٹورنٹ میں لے جاؤں، ورنہ تمہارے والد تمہارے نام ملنے پر گھبرائیں گے۔ ریسیپشنسٹ اپنی سیٹ سے باہر نکل آئی، اس فکر میں کہ اگر وہ ہوٹل کے احاطے سے چلا گیا تو وہ گم ہو جائے گا۔ وہ اسے نشان فتین کے طور پر پہچان رہی تھی۔ کل کلاس کے دوران اصلی مسٹر نشان کیسا لگ رہا تھا؟ ان کے استاد نے انہیں ایک بچے کی تصویر دکھائی تھی جو ان کے پری اسکول میں منتقل ہو رہا تھا، لیکن تصویر میں موجود بچہ اس کا نام نشان تھا۔ جب وہ گھر پہنچا اور نشان کے بارے میں مزید معلومات تلاش کرنے کے لیے پری اسکول کے پرنسپل کے کمپیوٹر کو ہیک کیا تو رجسٹرڈ ایڈریس ہلٹن ہوٹل کا پینٹ ہاؤس سویٹ تھا، جس میں فہان اس وقت ایک خوفناک خرگوش سے زیادہ تیزی سے بھاگا اور ریسیپشنسٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 4تھی منزل پر وہ ہوٹل کے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے نشان ایک پرفیکٹ جینٹل مین کی طرح فینسی ریسٹورنٹ کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ ایک چھوٹا سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس نے اپنے سامنے والے کھانے کو نظر انداز کیا جب اس نے اپنے والد کے اسسٹنٹ سے پوچھا، مسٹر تیمار، ہم گھر کب جا سکتے ہیں؟ نشان اور فہان بالکل مختلف بچے تھے، اگرچہ ان کی جسمانی خصوصیات ایک جیسی نظر آتی تھی۔ ان کے مزاج، شخصیتیں اور یہاں تک کہ ان کے بولنے کے انداز بھی مختلف تھے۔ اگر فہان ایک باتونی بچہ تھا تو نشان اس کے برعکس خاموش طبیعت رکھتا تھا۔ ہم ابھی تک آپ کے والد کی بیماری کا علاج تلاش کر رہے ہیں۔ تیمار نے نشان کو بتایا کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش تھا کہ وہ اب بھی اپنے والد کا بہت خیال رکھتا تھا۔ تو پھر وہ جس عورت کو لے کر آیا تھا، کیا وہ اسے ٹھیک کرے گی؟ جی، کرے گی۔ تیمار نے مبہم جواب دینے کی کوشش کی اور آخرکار اپنا کانٹا اور چاقو اٹھا کر اپنے کھانے میں کھو کر کہا، اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔
تیمار تقریباً اپنے کھانے پر جھک گیا۔ چند منٹ بعد سویٹ کے باہر کھڑے گارڈز نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی شخصیت لفٹ سے باہر نکل کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ وہ ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ فہان ایک اداکار نہیں تھا، لیکن اس نے نشان کے سخت رویے کی نقل کرنے کی پوری کوشش کی۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ مسٹر ہان ابھی چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہا کہ اگر آپ جلدی واپس آ جائیں تو آپ کو اندر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ وہ بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ گارڈز نے فہان کی طرف ایک وائس اونس بھی شک نہ کیا تھا۔ فہان نے ہمت کر کے پینٹ ہاؤس سویٹ کے اندر قدم رکھا۔ رہنے کا کمرہ تقریباً ایک ٹاؤن اسکوائر جتنا بڑا تھا، جیسے رائلٹی کے لیے موزوں لگنے والے مہنگے فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ مما کہاں ہیں؟ اس نے دل میں سوچا اور متلاشی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگا۔